تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے معاشرتی افکار کی بنیادی خصوصیات۔ چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ قرآن اور سیرت سے اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیات واضح ہوتی ہیں۔ ذیل میں اسلام کے معاشرتی افکار کی بنیادی خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عظمت انسانیت۔ قرآن حکیم عظمت انسانی کا وہ مثبت تصور دیتا ہے جس سے اس کی صحیح حیثیت اور مقام متعین ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان اول و آخر انسان ہے اور انسان رہنے ہی میں اس کی عظمت ہے۔ اگر وہ انسانی مرتبہ کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے تو وہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خوش کی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ جس کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ قرآن حکیم کا وہ مقام بھی انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے جس میں آدم و ابلیس کی کشمکش کا ذکر ہے اور تمام فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَاسْجُدُوا إِلَّا ابلیس جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، تو ابلیس کے سوا سجدے میں گر پڑے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عظمت انسانیت کے مزید شواہد حاصل ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو سزا دے تو چہرے پر نہ مارے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے پر وار نہیں کرنا۔ اور اوپر بیان ہونے والی آیات قرآنی اور احادیث نبویہ انسانی فضیلت و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ انسان کی ایسی عظمت و فضیلت بیان کر رہی ہے جس میں کوئی دوسری مخلوق اس کی شریک نہیں۔ انسانی فضیلت کی اصل اس کی نائبانہ حیثیت ہے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، اس لیے وہ صاحب فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور فرشتوں کے اعتراض پر انسان کی حمایت میں فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ البقرہ۔ اللہ کے سوا کائنات کی کوئی مخلوق نہیں جو خلافت کی اہل ہو۔ قرآن پاک نے اسے امانت دار قرار دیا ہے اور انسان کو اس کا امین بنایا ہے۔ تاہم قرآن نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنائے جانے کے ارشاد ربانی کا حوالہ دیا ہے، وہ عظمت انسانیت پر ایک نہایت مضبوط دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب۔ پھر یہ بھی انسانی عظمت ہی دلالت کرتا ہے کہ اسلام نے انسانوں میں اونچ نیچ سے روک دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ کسی گورے کو
کالے اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ بھی ملتے ہیں۔